تقریباً 50 برس تک کسی نہ کسی حیثیت میں سرکاری عہدوں پر فائز رہنے اور زندگی بھر صدر بننے کا خواب دیکھنے والے جو بائیڈن آخرکار وائٹ ہاؤس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، ان کی انتخابی مہم کے بارے میں تو شاید کسی نے پیش گوئی نہیں کی ہوگی۔ انہیں اپنے ووٹروں کے پاس ایسے وقت میں جانا تھا جب ایک صدی میں ایک بار آنے والی عالمی وبا اور بے مثال سماجی بے چینی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ انہیں ایک ایسے حریف کا سامنا تھا جو غیر روایتی اور ماضی کی مثالوں کے برعکس نتائج دینے والوں میں سے تھے۔ تاہم تیسری مرتبہ صدارت کی دوڑ میں آنے والے جو بائیڈن اور ان کی ٹیم نے متعدد سیاسی رکاوٹوں میں سے راہ بناتے ہوئے فتح حاصل کی۔ حالانکہ الیکٹورل کالج ووٹوں میں انہیں خاصے کڑے مقابلے کے بعد متوقع فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ملک بھر میں مجموعی ووٹوں کے اعتبار سے صدر ٹرمپ پر لاکھوں ووٹ کی برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ 5 وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈونلڈ ویٹر سے تعلق رکھنے والے ایک کار سیلز مین کے بیٹے صدارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شاید وہ سب سے بڑی وجہ جس کی بنا پر جو بائیڈن صدارتی انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوئے، اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث جہاں امریکہ میں 2,30,000 افراد ہلاک ہوئے، وہیں اس ملک میں نظام زندگی اور سیاست کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتخابی مہم کے آخری چند روز کے دوران ٹرمپ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے دکھائی دیے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ریاست ویسکانسن، جہاں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، میں گزشتہ ہفتے ایک ریلی کے دوران کورونا وائرس سے متعلق کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملے۔ فیک نیوز کے باعث ہر چیز میڈیا کی جانب سے کووڈ-19 پر توجہ مرکوز کرنا دراصل عوامی پریشانی کا باعث تھا، نہ کہ میڈیا رپورٹ کے باعث عوامی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا وائرس کے بحران کے دوران صدر ٹرمپ کی کارکردگی ان کے خلاف ڈالے گئے ووٹوں کی وجہ سے بنی۔ تحقیق کرنے والی کمپنی پیو ریسرچ کی جانب سے گزشتہ ماہ سامنے آنے والے سروے کی مطابق جب لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ ان کے خیال میں کووڈ-19 کے بحران کے دوران کس کی کارکردگی پر انہیں زیادہ اعتماد ہوتا، تو جواب میں لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے برعکس جو بائیڈن پر 18% زیادہ بھروسہ ہونے کی بات کی۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا اور اس کے بعد آنے والی معاشی بحران کے باعث صدر ٹرمپ کو اپنی مہم کے ترجیح پیغام شرعی نمو میں اضافہ اور خوشحالی کے بیانیے سے بٹنا پڑا۔ اس کے باعث متعدد امریکیوں کے جانب سے ان کی صدارت کے حوالے سے لگائے جانے والے اکثر خدشات بھی نمایاں ہوئے۔ ان خدشات میں ٹرمپ کی جانب سے توجہ میں کمی، سائنس پر سوالات اٹھانا، چھوٹی اور بڑی پالیسیوں کو بے ہنگم انداز میں چلانا اور جانبدارانہ رویہ اپنانا شامل ہے۔ عالمی وبا نے ٹرمپ کی عوامی مقبولیت کو بری طرح متاثر کیا اور گیلپ کی جانب سے ایک سروے کے مطابق یہ موسم گرما کے دوران ایک متوقع کارگر 38% تک چلی تھی، اور اس کا فائدہ بائیڈن اور نے اٹھایا اور اپنے طویل سیاسی کیریئر کے دوران جو بائیڈن اپنے الفاظ کے ذریعے پیشانی کو دعوت دینے کے لیے مشہور تھے، 1987 میں ان کی جانب سے متعدد مرتبہ بے تکی باتیں کرنے کے باعث انہیں 1987 میں اپنی پہلی صدارتی مہم کے دوران عزمیت اٹھانا پڑی، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں سن 2007 تک دوبارہ یہ موقع نہ مل سکا۔ اوول آفس تک رسائی حاصل کرنے کی تیسری کوشش کے دوران بھی متعدد بار جو بائیڈن نے متنازع بیانات دیے، لیکن ایسا مسلسل نہیں ہوا، اور یہ مختصر دورانیے کے لیے مسئلہ بننے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ ان کی ایک وجہ تو یہ بنی کہ صدر ٹرمپ اس دوران خبروں کا محور رہے، دوسری وجہ یہ تھی کہ میڈیا کے پاس انتخابی مہم میں زیادہ بڑی کہانیاں بنانے کو تھیں، جسے کرونا وائرس کی عالمی وبا، جارج فلویڈ کی ہلاکت کے بعد سامنے آنے والے مظاہرے اور معاشی بدحالی
اور وہ ساری خبریں تھیں جن پر عوام کی توجہ مرکز تھی، جن پر عوام کی توجہ مرکوز تھی۔ تاہم اس حوالے سے جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی حکمت عملی بنانے والوں کو بھی داد دینی بنتی ہے، جنہوں نے ایک محتاط اندازہ اپنایا اور اپنے امیدوار کا عوامی مقامات پر بات کرنا کم کیا، مہم کے دوران ایک نیلی تلی رفتار برقرار رکھی اور تھکاوٹ یا لاپرواہی کے باعث بننے والی پریشانیوں کو شاید عام دنوں میں منعقد ہونے والے انتخابات کے دوران جب امریکی عوام کو وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ نہیں تھا تو ایسے حکمت عملی جو بائیڈن کے مسائل پیدا کر سکتی تھی، شاید ایسے میں پوشیدہ جو بائیڈن جیسے تنزیہ تبصرے بائیڈن پر اثر انداز بھی ہوتے۔ ان کی مہم کے دوران یہ حکمت عملی رہی کہ وہ راستے سے ہٹ کر صدر ٹرمپ کو موقع دیں کہ وہ بد زبانی کرے، اور آخرکار اس سے انہیں خاصا فائدہ ہوا۔ ایگل ٹی وی کے ساتھ میاں محمد صفدر۔